دنیا بھر سے لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ملک اسلان امان کا سلام۔ ڈیولپمنٹس آپ کے سامنے رات گئے جناب، جو یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کر سکتی تھی بالآخر انہوں نے وہ کر دیا۔ چیف سیکرٹری عبداللہ نے گورنر پنجاب کے احکامات پر عمل درآمد کر دیا۔ پرویز الہی کو ڈی نوٹیفائڈ کر دیا گیا، مگر نئے وزیر اعلیٰ کے انتخابات تک کام جاری رکھ سکیں گے۔ حکومت پنجاب کا نوٹیفیکیشن جاری۔ جناب یہ جو گورنمنٹ ہے یہ اس طرح کے کام کرنے کی عادی ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا عمران خان کو رات کے 12 بجے عدالتیں کھلیں، رات کے 12 بجے جو بھی انہوں نے الٹا کام کرنا ہوتا ہے۔ ڈالر کی قیمت بڑھی رات کے 12 بجے، پیٹرول کی قیمت بڑھی رات کے 12 بجے۔ جو بھی اس امپورٹڈ سرکار نے، اس امپورٹنٹ گورنمنٹ نے الٹا کام کرنا ہوتا ہے وہ ان کو رات کے 12 بجے ہی سوٹ کرتا ہے، ایون دو کہ آڈیو لیز کا ڈرامہ بھی رات کے 12 بجے ہی نہ جانے کیسے سامنے آ جاتا ہے۔ خیر اس پہ تو میں بعد میں مزید آپ سے بات کرتا ہوں۔ فواد چودھری صاحب اس وقت میرے حاصل بحث ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک نجی ٹی وی چینل پہ انٹرویو کے دوران فواد چودھری سے پوچھا گیا، یہ ایک دن پہلے کی بات ہے لیکن بتانا لازم سمجھوں گا، کہ یہ جو ڈی نوٹیفائی کا نوٹیفیکیشن کر رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا کیا ہوگا؟ تو انہوں نے مذاق اڑاتے ہوئے بولا اس کا جہاز بنا کر اڑایا جائے گا اور اپوزیشن گورنمنٹ والے اس سے کھیلیں گے۔ اور آج گورنر پنجاب کو عہدے سے ہٹانے کی کارروائی کا آغاز کیا جا رہا ہے اور ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ اور یہ کہنا تھا فواد چودھری صاحب کا۔ اس کے علاوہ گورنر ہاؤس کے باہر احتجاج۔ دیکھیں یہ ملک پاکستان کو بنانا ریپبلک آف پاکستان اس قوم اور نیشن کے تاحیات نااہل لیڈروں نے بنا دیا ہے۔ اور یہ بات کہتے ہوئے مجھے بہت شرم محسوس ہو رہی ہے کہ یہ ملک پاکستان کے تین دفعہ وزیر اعظم رہنے والے لوگ آج اس ملک پاکستان کی سیاست کو مذاق بنا چکے ہیں۔ اس ملک پاکستان میں ہر وہ کام ہو رہا ہے جو شاید اس ملک پاکستان میں کسی نے تصور بھی نہ کیا ہو۔ لیکن خیر ڈیولپمنٹس ہیں تو مجھے آپ سے ڈسکس تو کرنی ہے، اچھی لگیں یا بری۔ اعتماد کا ووٹ اب انہیں لینا پڑے گا اور عدم اعتماد کے معاملات ان سے ڈیل ہوں گے۔ اب یہ پتہ نہیں گورنمنٹ اپنی اسمبلیاں تحلیل کر پائے گی نہیں کر پائے گی، یہ ساری ڈیولپمنٹس مجھے آپ سے ڈسکس کرنی ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک حماد اظہر صاحب کی بات ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ نون لیگ کا ووٹ کو عزت دو سے ووٹ سے جان بچاؤ تک کا سفر دے کر ان پر ترس آ رہا ہے۔ یقیناً یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اسلام آباد کے اندر الیکشنز کی تیاریاں تھیں، لیکن انفارچونیٹلی جو اسلام آباد کی گورنمنٹ ہے اس وقت وہ نہیں چاہتی، وفاق نہیں چاہتا کہ کسی بھی قسم کے الیکشنز ابھی ہوں، کیونکہ نتائج سب کے سامنے ہیں اور یہ سبھی جانتے ہیں کہ ان کو کس طرح سے شکست فاش ہوگی۔ باقی جو گورنر پنجاب نے جو نوٹیفیکیشن نکالا ہے، آیا کہ صدر اس پہ کچھ کر سکتا ہے یا نہیں، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ صدر پاکستان اس پہ آرٹیکل 101 کے اکارڈنگ گورنر کو گھر بھیج سکتے ہیں، گورنر کو ڈسمس کیا جا سکتا ہے، گورنر کو اس کے عہدے سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر معاملات ایسے ہیں کہ جو اعتزاز احسن جو بہت بڑے مایہ ناز قانون دان ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ گورنر پنجاب وزیر اعلیٰ کو کیسے ہٹا سکتے ہیں، اور گورنر کے پاس ایک ہی رستہ ہے کہ عدالت جائے۔ اس کے علاوہ یہ بھی انہوں نے کہا کہ صدر بھی گورنر پنجاب کو نہیں ہٹا سکتے اس طریقے سے جس طرح آرٹیکل 101 نہیں لگا سکتے۔ لیکن راجہ بشارت صاحب ہیں جو سابقہ لاء منسٹر آف پنجاب رہ چکے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ صدر پاکستان گورنر کو گھر بھیج سکتے ہیں۔ ابھی دیکھنا یہ ہے کہ گورنر کو کون گھر بھیج سکتا ہے نہیں بھیج سکتا۔ لیکن یار ان تمام معاملات کو آپ ایک لمحے کے لیے ایک سائڈ پر رکھ دیجئے اور آپ دیکھیں اس ملک پاکستان کے اندر جو حالات ہیں، کیا انہوں نے خوراک اور حفاظت ایک آدمی کی ایک اس ملک پاکستان میں رہنے والے شہری کی زندگی کی جان و مال کی حفاظت کیا یہ اسٹیٹ پرووائڈ کر پا رہی ہے؟ تو جواب یقیناً نہیں میں ہوگا۔ اس ملک پاکستان میں جنہوں نے ہزاروں اربوں روپے کی کرپشن کی ہے، کروڑوں روپے کی کرپشن کی ہے، ان لوگوں کو این آر اوز اور NR2 دیے جا رہے ہیں، اور یہاں پر بالکل دوسری جانب چھوٹے چور کو، جیب کترے کو، جس نے مجبوری میں، مفلسی میں، بھوک کے عالم میں اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے کوئی چھوٹا موٹا ڈاکہ مارا۔ دیکھیں ہم کسی بھی بندے کو اس بات کا ارج نہیں کروا رہے، کسی بھی بندے کو ہم یہ ہلا شیری آپ کہہ لیں، یا ہم کسی بھی بندے کو انسائٹمنٹ کے لیے نہیں کہہ رہے اور نہ ہی اس عمل کو ہم کبھی بھی اپریشیٹ کریں گے۔ لیکن اگر کوئی بندہ اپنی زندگی کے معاملات کو چلانے کے لیے ایک فیل کر رہا ہے اور ایک بندہ اپنی ناجائز تجاوزات اور اپنی ناجائز دولت کو بڑھانے کے لیے کام کر رہا ہے، تو ان دونوں میں کلیئرلی ڈیفرنس ہے۔
آپ کرپشن کو ایک عام آدمی کی چوری کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے. ایک عام آدمی جس نے مرغی چوری کی ہے وہ 6 8 مہینے زندان میں پڑا رہتا ہے, اس کی بیل لینے والا کوئی نہیں. اور یہاں دوسری جانب مافیاز ہیں تو 1100 ارب روپے کی کرپشن کرتے ہیں, جن کی کرپشنز کے انبار ہیں پاناما لیکس میں, جن کے نام ہے, ان لوگوں کو باعزت بری کر دیا جاتا ہے. انفیکٹ ان کے لیے قوانین کو تبدیل کر دیا جاتا ہے. اس ملک پاکستان کا ہم جتنا مذاق اڑا سکتے تھے وہ تو ایک جانب رہ گیا. اس کے ساتھ ساتھ دوسری جانب اگر دیکھیں تو اس ملک پاکستان کی جو معیشت ہے وہ تباہ حال نہج پر پہنچ چکی ہے. اس ملک پاکستان کے اندر اب سیاسی عدم و استحکام کی وجہ سے یہ ملک پاکستان کی اکانومی کا پہیہ جام ہو چکا ہے. اور سوال یہ ہے کہ جو ہمارے ادارے ہیں, جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے, ہمارے اس ملک پاکستان کو چلانے والے طاقتور حلقے ہیں, وہ کس چیز کا انتظار کریں کہ کسی سیاستدان کی نئی آڈیو لیکس یا ویڈیو لیک سامنے آئیں, یا وہ اس ملک پاکستان کی سیاست کو کسی سمت میں لگائیں گے, اس ملک پاکستان کی جو معیشت ہے اس کو کسی ڈگر پر چلائیں گے. یا آنے والے دنوں میں ہمیں جلد معلوم تو ہو جائے گا, لیکن سوال صرف اتنا ہے کہ اس ملک پاکستان کے اندر اگر حالات اس نہج پر پہنچ گئے جہاں ہم سری لنکا اور سری لنکا پلس کی مثالیں دے رہے ہیں آج کل کو, اس کا حصہ بن جائے تو اس ملک پاکستان کی تباہی کی ذمہ داران کون ہوں گے؟ سوال میں آپ پہ چھوڑتا ہوں, کمنٹ سیکشن آپ کے لیے کھلا ہے. فی امان اللہ, خوش رہیں. اور صبح جو پورے دن کی ڈیولپمنٹس ہوں گی آگے آنے والے دن میں, کیونکہ جو ابھی میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں آج جمعے کی صبح 5 بجے کا ٹائم ہے, تو جب یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس سے پہلے کی ساری ڈیولپمنٹس جو میجر ڈیولپمنٹس ہیں میں نے آپ سے ڈسکس کی ہیں. باقی ایک دو مائنر ہیں, جس طرح کہ ایک دو لوگوں کی FIRs ریورس ہو رہی ہیں, اعظم سواتی کے معاملات ہیں, ان پہ بھی ہم تقریباً 15 سے 20 ویڈیوز بنا چکے ہیں. اس کی بھی ڈسکشنز میں آپ سے آج شام کے ویلاگ میں ڈسکس کروں گا. باقی جس شخص نے اس ملک پاکستان کا برا چاہا, اللہ اس کی نسل غارت کرے. فی امان اللہ, خوش رہے.